اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت المبارک انشاءاللہ، اور ہم نے اس کے 9 حصے کر لیے ہیں. آج ہم اس کا پارٹ 10 کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ پارٹ میں تو آپ کو بس چھوٹا سا بریف دے کے اس کو وہاں سے ہم کیوں لیں گے کہ میں نے کہاں تک کیا تھا. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی کیسے گزری، یعنی کہ ان کو مین بات مجھے آپ کو یہ بتانی تھی کہ کیسے وہ ایک کس طرح کی ان کی کہاں پیدائش ہوئی، کہاں ان کے فرسٹ 4 ایئرز گزرے، اور اس کے بعد وہ کتنے عرصے کے بعد اپنی ماں سے آ کر ملے، اور ماں کے ساتھ کتنی تھوڑی سی مدت ان کو گزری. ماں گزر گئی، باپ آلریڈی گزر چکا تھا جب وہ پیدا ہوئے. مین آپ کو موٹی موٹی باتیں صرف بتا رہی ہوں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. جب وہ پیدا ہوئے اور ان کو بھیجا گیا ان کی رضاعت کے لیے، دودھ پلانے اور ان کی شروع کی وہ پرورش کے لیے، اس وقت 2 سال کے بدلے دائی حلیمہ نے ان کو 4 سال اپنے پاس رکھ لیا. 4 سال کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر گئے اپنی ماں کے پاس، تو ہارڈلی انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا. ماں گزر گئی. ماں کے گزرنے کے بعد دادا نے کفالت ان کی لے لی، اور ہارڈلی کچھ عرصہ یعنی 1-2 سال میں ہی دادا گزر گئے. دادا کے گزرنے کے بعد اب چاچا نے ان کی کفالت لی. آپ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر غور کریں تو ان کے بچپن کو آپ دیکھ کر کمپیر کر کے سوچیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بہت بد نصیب ہوں، میں تو غریب پیدا ہوا، مجھے تو فلانے نے پالا، میرے تو یتیم تھا، ہم بہت وکٹمائزڈ ہو کر یہ سب بات کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہمارے سامنے یہ دکھائی دیتی ہے کہ دس واز ہز بگننگ. اوکے. اور جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا اس کو درجے دیے ہیں، اپنا محبوب بندہ مانا ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین انسان قرار دیا ہے، کہ قرآن میں کہتا ہے کہ سب سے بہترین اسوہ حسنہ اور کسی کی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر تمہیں کسی کی حیات طیبہ سے کچھ سبق لینا ہو تو بہترین اگزامپل ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حبیب بندے، محبوب بندے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے محبوب بندے کو اتنی دشواریوں کی بگننگ کیوں دی، اتنی تکلیفیں کیوں پہنچا ایک بچے کو. ہم نہیں کہتے اس بچے نے کیا کیا تھا، ابھی تو یہ بیچارہ آنکھیں اس نے کھولی نہیں، اس کا باپ گزر گیا، ماں گزر گئی. ہم تو کوئی ایک بھی گزر جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر ترس کھانے لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کہ کس کو وہ کس طرح سے اٹھائے گا اور کس طرح سے اس کی بہترین اٹھان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم ادھر یہ سب ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا. ٹھیک ہے. آج مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سخت مشقت والا، تکلیف دے اور ڈپرائیوڈ
جسے ہم اور آپ اپنی نظر سے دیکھ کے سوچتے ہیں ویری ڈپرائیوڈ چائلڈہڈ دیا، کیوں دیا؟ ٹھیک ہے، آج ہم اور آپ اگر تھوڑا سا ڈپرائیو ہو جائیں کسی بھی چیز سے تو ہم اپنے آپ پر ترس کھانے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے ان کے جو اس کو سمجھ سکیں۔ اس وجہ سے ان چیزوں کے لیے صرف قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آتا نا، تو حیات طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں۔ Just put it on silent. اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تکلیف دے بچپن کیوں دیا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا کیوں تھا اور اس میں کیا راز تھا۔ پہلا پوائنٹ، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایسا بچپن دیا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سنبھالا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا کر دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور حالت میں لے آتا ہے، آپ کے پاس سے وہ بندے ہٹا لیتا ہے زندگی میں سے جو ایکچولی باقی لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، کہ ماں باپ تو سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، یا اگر کوئی عورت ہے ہسبینڈ بچے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، اگر کوئی بچہ ہے تو باپ دادا اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو زندگی سے ہٹا دیتا ہے تو پھر اللہ ٹیک اوور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ٹیک اوور کرتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ والضحیٰ، آپ بس یاد رکھیں والضحیٰ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تم کو یتیم پایا تھا، ہم نے تمہیں دیکھا نہیں، سنبھالا نہیں۔ اللہ نے ایک کے بعد ایک انتظام رکھا ہوا تھا، اگر باپ گزر گیا دادا تھا، دادا گزر گیا چاچا تھا، اور چاچا تو پھر بہت دیر میں گزرا، تب تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 50 سال کے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے خود ٹیک اوور کر لیا، اوکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا چھوڑا تو اللہ نے خود ٹیک اوور کر لیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ان کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یتیم پیدا کیا، وہ پیدا ہی یتیم ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یتیم people, because they do not have parents, whether they don't have a father or they don't have a mother، جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا ان میں بہت اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں، بیکاز وہ یتیم ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بیکاز being orphan gives you many qualities which people with parents will not have، ٹھیک ہے۔ ایک تو بچپن سے بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کس پہ ڈیپینڈ کرے گا، کون لاڑ کرے گا، جس کا باپ نہ ہو یا ماں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو لاڑ کون کرے گا، تو وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک قسم کی میچورٹی آ جاتی ہے جو اس کی عمر کے بچوں میں نہیں ہوتی، اس لیے کیونکہ وہ خود ٹیک اوور کر لیتا اپنی زندگی کو، اس کے پاس ڈیپینڈنسی نہیں ہوتی ماں باپ والی، ٹھیک ہے۔ اور غربت، poverty always matures people than being pampered۔ آپ نوٹس کریں گے جو بچے یتیم ہوتے ہیں نا، آپ کسی سے ملائیں گے، اپنے رشتے داروں سے بتائیں گے یہ بچہ اتنا میچورڈ ہے اپنی ایج کے لیے، بچپن میں اس کا باپ گزر گیا تھا، so he took over the reins of his family۔ بچپن میں اس لڑکی کی ماں گزر گئی تھی یا اس کا باپ گزر گیا تھا، تب سے یہ لوگ بہت اپنا خود سنبھالتے ہیں۔ سڈنلی میچورٹی آ جاتی ہے جب آپ کا باپ یا ماں گزر جاتا ہے ایٹ اے ینگ ایج، because you just feel you have to take over the reins, you are different from other people, you have to really seriously look after the family, you have to do things yourself, there is nobody else to do it for you۔ ہاں ان کے تو ماں باپ ہوں گے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھے تو سب خود کرنا ہے، یا میرا باپ نہیں ہے مجھے سب کچھ خود کرنا ہے، یا میرا شوہر نہیں ہے
اگر میں بیوہ ہو گئی ہوں یا میں ڈیورسی ہو گئی ہوں تو مجھے خود کرنا ہے. You get maturity, not only just maturity, you also feel independent, you stop depending on people. اس کے علاوہ کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. You stop fooling around. You become serious with life. You see life from very close. تو ایک بندہ جو پیمپرڈ گزار رہا ہے زندگی, لیز اراؤنڈ کر رہا ہے, پتہ ہے ماں اور باپ ہیں دیکھ لیں گے, اور باپ ہے خرچ کر دے گا مجھ پر, اس کی مینٹالٹی اور ہوتی ہے. اور جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کی مینٹالٹی کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دس از دا مین ریزن اللہ wanted to develop that in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam right from his birth. So he was born without a father. And as he grew up, opened his eyes, he lost his mother. You know how devastating it is for any child, a small child, to think میرا ماں اور باپ دونوں نہیں ہیں اور میں اکیلا ہوں. سوچئے. اور پھر اس کے بعد he had to go and stay with his dada. It's not the same thing. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیں, اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ نقطہ سوچیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے. اوکے, 6 سال کی عمر میں he could look after things. He was given responsibility at the age of 6. آج جو رسپانسبلٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں سنبھالی, وہ 16 سال کا بچہ بھی آج نہیں سنبھال سکتا, کیونکہ ہم پاپا بنا کے پالتے ہیں بچے کو, پیمپر کرتے ہیں, ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ اس میں ان کی پرسنالٹی میں کتنا ڈیمیج ڈال دیتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ لیٹ them grow. We keep pampering them and they don't grow. ان کی جو مینٹل اور ان کی فزیکل گروتھ وہ سب اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب وہ جا رہے تھے اپنی والدہ کے ساتھ سیریا سفر کرنے. 6 سال کی عمر میں he took journey and he was supposed to take care of his mother. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اتنی چھوٹی عمر میں جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, he is in a different land. It's not where his family is, where he will have all the support. He's with Umayman. جرنی میں ہے. والدہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس 6 سال کے بچے نے, of course Ayman did all the supervision, but he was the main person to come forward اور اپنی امی کو دفنایا. He was not babied کہ he's a 6-year-old boy. He was brought forward کہ آپ کی والدہ گزر گئی ہیں, کہ انہیں آپ دفنائیں. And he was burying. He could not feel much, he did not understand, but he knew one thing, he's lost his mother. ٹھیک ہے. آج 16 سال کے بچے کو بھی ہم کہتے پیچھے ہٹو, تم ڈر نہیں جانا, تم موت ہوئی ہے کسی کی, تم بہت آگے مت جاؤ, تمہیں گھر میں بٹھا دیتے ہیں. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 6 سال کے بچے کے ساتھ ان کو فور فرنٹ میں لے جا کر والدہ کی ڈیتھ کو فیس کرایا. اس کے علاوہ ان کو غربت میں رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, لگژریز میں نہیں رکھا, غربت میں رکھا. کیونکہ جس کا باپ نہ ہو, ماں بھی گزر جائے, دادا کے بل بوتے پہ ہو, اس دادا کے پاس جس کے پاس 15 اور بچے ہیں اور ان کے اور بہت سارے بچے ہیں, تو کتنے گرینڈ چلڈرن ہیں. تو دادا کے لیے صرف یہ تو ایک نہیں تھے نا, دادا کے لیے تو بہت ساری اولاد کی لائن لگی ہوئی تھی. ہی از جسٹ ون آف دیم. ٹھیک ہے. سو پاورٹی, ruthlessness, what does it make you? It makes you selfless. It does not make you selfish. آپ کے اندر سیلفلیسنس آ جاتی ہے, کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے, تھوڑے میں آپ کو بہت لگنے لگتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ امیر ہوتے ہیں, رچ ہوتے ہیں, ان کے اندر سنجینس آ جاتی ہے.
جتنے آپ امیر ہوں گے آپ سے اتنا ہی پیسہ خرچہ نہیں جائے گا. ضرورت پر بھی آپ سوچ سوچ کے خرچیں گے, کیونکہ اللہ نے آپ کو زیادہ دے دیا, آپ کو جمع کرنا آ گیا ہے پیسہ. You just want to hoard money because you have money. You will not feel like spending it. تو آپ ہر چیز میں زیادہ سے زیادہ بارگین کریں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ if you'll see people who have got money, یا جو لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, مال و دولت دیا ہے, وہ ہمیشہ غریبوں سے بارگین کرتے ہیں, مجبور لوگوں سے بارگین کرتے ہیں. They will not bargain in a 5-star hotel کہ بھئی آپ کی چائے 15 درہم کی کیوں ہے یا 25 درہم کی کیوں ہے, ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس کے 25 دینے کا. واقعی یہ چائے 25 درہم کی ہے یا 50 درہم کی ہے یا 100 درہم کی ہے, ہم دے دیں گے, اس کو جسٹیفائی بھی کر لیں گے. لیکن ایک کوئی مجبور ہوگا جو ہمیں کوئی سروسز دے رہا ہوگا یا کچھ بیچ رہا ہوگا, اس کو ہم نیچے سے نیچے لے کر آئیں گے, سبزی والے سے بارگین کریں گے. کوئی بیچاری ہے جو کپڑے سیتی ہے, آلریڈی وہ مجبور حالت میں کپڑے سیتی ہے, یا کوئی اور خدمت کرتی ہے, کوئی مساج کرتی ہے, کوئی فیشیل کرتی ہے, بہت غریب عورتیں ہیں وہ اپنا چھوٹا موٹا کام کرتی ہیں, یا غریب آدمی ہیں جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ہم ان سے بارگین کریں گے. آپ ڈسکاؤنٹ دے دیں, آپ اس کو اور کم کر دیں. Why are we like that? We should be glad to give such people because these are the people who deserve it. And these are the people who are big-hearted. Do you know? آپ سبزی والے سے بارگین کریں گے, وہ ایک ٹماٹر اور رکھ دے گا. اور آپ کسی بھی ایسے بندے سے آپ بارگین کریں گے نا, they'll give you more because when they are poor, they are selfless, they have a bigger heart. تو کیا what is Allah subhanahu wa ta'ala developing in Nabi sallallahu alaihi wasallam by bringing him up like this? He is trying to bring him up with a bigger heart. Selflessness. اب یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بیکاز بہت بڑا کام لینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر ان کو ایک امت کا نبی بنانا ہے تو ان کو امت کا خیر خواہ بنانا ہے. اور ایک بندہ خیر خواہ تب بن سکتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھتا ہو, خود سیلفش نہ ہو, سیلف سینٹرڈ نہ ہو. لیکن پیسہ ہمیں سیلف سینٹرڈ بنا دیتا ہے, پیمپرنگ ہمیں سیلف سینٹرڈ بنا دیتی ہے, اسپیشلی پیمپرنگ. I'll come to that also to tell you more about it. جو بچے آپ نوٹ کریں گے, جو بچے زیادہ پیمپرڈ ہوتے ہیں, بچپن سے ان کی پہلی آپ کو کیریکٹرسٹک کیا ملے گی, وہ اپنے ٹوائز شیئر نہیں کرتے. آپ کسی غریب بچے کے پاس یہ بات کبھی نہیں سنیں گے اس کی ماں سے یہ کہتے ہوئے کہ یہ بچہ اپنے ٹوائز کسی کو کھیلنے نہیں دیتا. لیکن جو ویل ٹو ڈو افلوئنٹ فیملیز ہوتی ہیں, اکثر آپ کو ان میں ملے گا یہ قصہ کہ یہ بچہ تو بس اپنا بہت پوزیسو ہے اپنے ٹوائز کے معاملے میں, وہ اپنے ٹوائز کسی کو نہیں دیتا, یا اپنی ڈال کسی کو نہیں دے گی یہ بچی, یا یہ بچہ اپنی یہ فلانی چیز کسی کو نہیں دے گا. یہ کیریکٹرسٹک بچپن میں شروع ہو گئی, یہ بچہ اسی طرح بڑا ہوگا, یہ کبھی کسی سے شیئر نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. ایک بچہ تھا, جب وہ چھوٹا تھا تو کبھی بھی ہم ان کے گھر جاتے تھے تو ان کی والدہ کہتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے یہ اپنے ٹوائز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا, از ویری پوزیسو اباؤٹ ہز ٹوائز, از ویری پوزیسو اباؤٹ ہز ٹوائز. اور یہ ایسے تھا, یعنی ایک بچے کی بات ہے یہ, it's got nothing to do with anything. We don't think that this is a characteristic. You're building it, you're encouraging it. This child will never share anything with you also tomorrow. ہم نے نہیں سوچا, ہم بہت پیار سے کہتے ہیں یہ بچے کی چیزیں ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتا, اس سے کچھ لے لو تو روتا رہتا ہے. How did it happen? It's not a characteristic he was born with. You are pampering him, saying یہ تمہارا ہے, صرف تمہارا ہے, تم کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اتنا پیمپر کر رہے ہیں کہ اس کو ہر چیز کا اونر آلریڈی بنا دیا ہم نے, ٹوائز کا اونر بنا دیا. یہیں سے شروع ہوتی ہے تربیہ, یہیں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بچہ اسی طرح بڑا ہوا, ہمیشہ وہ اپنی چیزیں بند رکھتا تھا. جیسے دوسرے بچے آتے تھے وہ اپنے سارے ٹوائز جا کے چھپا دیتا تھا, اور ماں آف کورس ہیلپ کرتی تھی کہ رکھ دو, دیکھو
پڑوس کا بچہ آ رہا ہے وہ تمہاری چیزیں خراب کر دے گا, اندر رکھ دو, تو بچہ جلدی جلدی اپنی چیزیں بند کر کے اندر رکھ دیتا. When the child grew up and became a man, he left his home to study abroad. He never came back. What he earns is his life is his, and he's not willing to share it with everybody and anybody. May it be mother and father, may it be brother and sister. It's a characteristic. It's set in. It is going to be there in every aspect of life. اور پھر کیا کرتے ہیں ایسے بچے, شیئر نہیں کر پاتے, اور سب سے پہلے ماں باپ سے شیئر نہیں کر پاتے. وہ اپنی باتیں بھی شیئر نہیں کر پاتے, وہ اپنے پرابلمز بھی نہیں شیئر کر پاتے, اپنی چیزیں بھی نہیں, اپنی کمائی بھی نہیں, اپنی لائف بھی نہیں. The whole thing goes to a larger extent. And they become very selfish and self-centered. They want to only live for themselves. They are not for the world. So اب کیا ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہے, ہم ان کی سیرہ پڑھ کیوں رہے, سمجھ کیوں رہے؟ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی تھے, اس لیے کہ ہمیں انہیں فالو کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کی اس طرح کی کیریکٹرسٹک میں ہمارے لیے کیا تھا, ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمیں کیوں ان کو اس طرح سے فالو کرنا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے آرفن پیدا ہونا, اور اتنا ان کی کیریکٹرسٹک میں جو وہ جس طرح وہ بڑے ہوئے کہ پاورٹی میں, تکلیف میں, پریشانی میں, اور پھر he became very selfless. He was not a selfish man, so he used to look after orphans in a different way. اب آپ دیکھیں, غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایات تھیں اباؤٹ یتیموں کو, کہ یتیم کا بانی یعنی جس نے یتیموں کی لک آفٹر کیا, اور میں جنت میں یوں ہوں گے, ایسے ساتھ ہوں گے. کیوں؟ because he used to really feel for the orphans and support the orphans, because he grew up as an orphan and he could feel what an orphan feels. اگر کوئی orphan نہیں ہوتا وہ کیسے فیل کرتا کہ وہ orphan کیسا ہے. میں تو آج سیرہ پڑھ رہی ہوں اور آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں, لیکن often I used to think why Allah subhanahu wa ta'ala gave me a life with so many things up and down, up and down, up and down. And then it always struck me, actually Allah wants me to convey it to other people, and the best way to convey is to go through it. اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کیسے لائف گزر رہی ہے, کیسے یہ ہوتا ہے, کیسے یہ ہوتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے گزارنا چاہتا ہے اپنے اس بندے کو جس سے وہ بڑا کام لینا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ساری سمجھ آنی چاہیے کہ ایسے میں کیسا ہوتا ہے, ایسے میں کیسا ہوتا ہے, غربت میں کیا فیل ہوتا ہے, جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا فیل ہوتا ہے, جب آپ کو اللہ ادھر اوپر لے جاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ آپ اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ آپ دینے والے ہوتے ہیں. پھر جب آپ کو لینے والے اس میں ڈالتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے, جب آپ پہ ظلم ہوتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے, آپ ظلم سہتے ہیں تو کیسے فیل ہوتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ اس سے گزارتا ہے تاکہ بندے کو سمجھ آئے اگلا بندہ کیسے فیل کر رہا ہے. تو کون بہترین سمجھ سکتا ہے کہ یتیم کیسے فیل کرتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے تو وہ ایک یتیم کی کفالت کے بارے میں بہت کچھ بول کے گئے, اتنا کہ انہوں نے کہا یتیم کو دیکھنے والا اور میں ایسے ہوں گے جنت میں. سبحان اللہ. سو اب آپ یہ دیکھیں کہ so this has actually facilitated. He was raised by of course Banu Saad, where he learned good language also. اور پھر وہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ I can say the phrase one little phrase in, کیونکہ آپ کو پتا وہ کہتے تھے کہ میں ایک چھوٹا سا فریز یا ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں پر اس کے کئی معنی نکلتے ہیں, because he had learned the depth of language in a very good way, because he learned the language from the proper tribe
who were very good with the language. تو وہ کہتے ہیں اسی لیے کہ میرے پاس the gift of gab is in such a way I have to say few words but it will have many meanings. میں تھوڑے لفظوں میں بہت سارے معنی دے سکتا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ایک جملہ کوئی کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ that's very deep because it has many meanings. ایک چھوٹی سی بات اس کے کئی معنی نکلیں گے. تو یہ میں نے 4 ریزنز دی ہیں why اللہ سبحانہ و تعالی give such a difficult childhood, deprived childhood to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بھی اس کی 1-2 اور جھلکیاں ہیں ان کے بچپن کی جو دوں گی, بٹ مینلی یہ بتانا ہے کہ جو بھی جھلکیاں ہیں اٹس آل اباؤٹ پاورٹی, یتیم ہونا, لوگوں پہ ڈپینڈ کرنے, کیونکہ ظاہر ہی had to depend on others, not his own parents. It's a different thing when you have your own parents. آپ کہتے ہیں امی ابو یہ دلا دو وہ دلا دو, مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. He was not in that situation. He was given and he was content with that. اور اگر ہم اپنے بچوں کو ہر چیز جو وہ مانگتے ہیں دے دیا کریں, ہر چیز ان کے لیے اتنا ہم فراہم کرتے ہیں. دیکھیں آپ اس زمانے میں بچوں کی 16, 17, 18 سال میں شادی ہو جاتی تھی لڑکوں کی, ٹھیک ہے, لڑکیوں کی اس سے بھی پہلے ہو جاتی تھی, 10, 11, 12 میں شادی ہو جاتی تھی. آج اگر یہ بات آپ کسی کے سامنے لائیں گے تو کہیں گے ہاں یہ تو بچہ ہے. کتنا بڑا ہے آپ کا بچہ؟ 20 سال کا بچہ ہے. آپ اسے بچہ ہی رکھیں گے 40 سال تک. اس وجہ سے وہ شادی کے پھر پراپر وہ بھی نہیں نبھا سکے گا کیونکہ وہ بچہ ہوگا. آپ اسے بڑا کریں, اس پہ ذمہ داری ڈالیں. بچے کو بڑا کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میچور کیسے بنایا؟ ان پر ذمہ داری ڈال کر. At the age of 6 he was burying his mother. At the age of 8, 9 he was standing by the death of his grandfather who was his karta dharta. So by that time he knew he's on his own. ٹھیک ہے چاچا کفالت لے رہا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ he's not chacha's son. He knew he's just a bhatija and he doesn't even know his father. He's never seen his father. اور اس زمانے میں فوٹوگرافس تھوڑی ہوتے تھے کہ آدمی دیکھ کر بتائے کہ مجھے یاد ہے, میں دیکھ سکتا ہوں, یہ میرا باپ ہے. ہم تو فوٹو لگا کے چپکا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنا باپ نہیں دیکھا, فوٹو لگا کے رکھ دیے. He didn't even know what he looked like. He only heard from people that he was a very handsome man. Excuse me. Okay. So تو یہ آپ کو ضروری بہت ٹھوس کے میں بٹھا رہی ہوں ریپیٹ کر کر کے why نبی صلی اللہ علیہ وسلم childhood was with hardships. Why did Allah give Nabi صلی اللہ علیہ وسلم such a rough childhood? To make him mature, to give him so much empathy in his heart for people. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ڈیفیکلٹ چائلڈہڈ سے گزرتے ہیں وہ سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا جانتے ہیں. They are more selfless. They do more for people. It's not because they are narcissists. It's not because they are looking for praise and appreciation اور وہ یہ لوگوں کی کو صرف استغفر اللہ. Didn't I tell you that you cannot come here? Why don't you understand? Sit down here. Okay, sorry, please, very sorry. اچھا, so تو اس لیے جو سخت تکلیف سے گزرتے ہیں نا they know how to be sympathetic to other people. جو بہت اچھے اس سے گزرتے ہیں نا وہ لوگوں کے ساتھ sympathetic نہیں ہو پاتے کیونکہ انہوں نے سختی لائف کی دیکھی نہیں ہوتی ہے. ان کو پتا نہیں ہے کہ how it feels to be poor. ان کو پتا نہیں ہے how it feels to take people's zakah or to take people's رحم کرم. It's not easy. It's not easy feeling. اور ایسے اسی لیے ایک saying بھی ہے نا کہ the one who smiles a lot has more pain in his heart. The one who gives a lot has very little in his life. Remember that. تو جن کے پاس نہیں ہوتا نا
ان کو پتا ہوتا ہے ویلیو کیا ہے ان چیزوں کی. So now we come to the next part of his life, which is the story of Nabi Sallam taking the journey to Syria with Abu Talib. اب میں وہ ساری سٹوری سنا کر اگر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سٹوری میں کیا کیا ڈیفیکٹس ہیں جو کہ آف کورس مفسرین نے پیش کیے ہیں, not that those defects are from me, but we have been hearing about a story. اب غور سے سنیے, ٹھیک ہے, یہ ضروری بات ہے کہ when he was around 10-11 years old, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ابھی ہم 6, 7, 8, 9 سال کا ہم نے کر لیا, ٹھیک ہے, اب یہ چاچا کی نگرانی میں آ گئے. چاچا was going to Syria for his, آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ جاتے تھے اور آتے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں, 2 ٹرپس لگتی تھی فار ٹریڈ. اب ابو طالب جا رہے ہیں سیریا فار اے ٹریڈ تھنگ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جائیں, مجھے بھی ساتھ لے جائیں. ابو طالب نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ان کو جو میں اکیلا لے جاؤں تو بلال رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے لیتا ہوں تاکہ یہ اکیلا نہ رہے. انہیں بھی ساتھ لیتے ہیں وہ, اور وہ نکلتے ہیں اپنے سفر کو ٹو سیریا. اب یہ تو یہاں تک تو حدیث ترمذی کی حدیث سے ملتا ہے, لیکن آگے جو یہ کہانی بنتی ہے نا وہ اس طرح بنتی ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہ دے پاس بائی موناسٹری, ایک موناسٹری سے گزرے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروان, ابو طالب کا کاروان جب ایک موناسٹری سے گزرا تو اس موناسٹری میں کبھی بھی آپ اس کے مونک کو کبھی دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمیشہ عبادت میں لگا ہوتا تھا اور وہ نہ ہی کبھی کسی سے بات کرتا تھا, کیونکہ سم ٹائمز آپ کو پتا ہے مونکس دے ڈو دس مون برت یا ماؤتھ روزہ, کہ وہ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہت سارے مونکس میں یہ ہوتا ہے ان کے پاس کہ there are timings when they will not speak to anybody, so they will not speak. This is to keep control and restrain and how to learn to just keep things to yourself, and وہ ان کی اپنی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو یہ ایک موناسٹری تھی, یہاں سے یہ گزر رہے تھے, اور کبھی بھی یہاں سے وہ گزرتے تھے, انہوں نے موناسٹری 100 بار دیکھی ہوگی آتے جاتے, پر وہاں سے کبھی اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ جو مونک تھا اس کو نہیں دیکھا. لیکن اس بار جب یہ آگے گزرا ان کا قافلہ تو وہ مونک خود باہر آ گیا موناسٹری سے اور ان کو بلاتا گیا اور کہا روکو 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 روکو, ان کی کاروان کو رکوا کے ان کو بلایا, ناٹ اونلی بلایا, ان کو دعوت دی کہ اندر آئیں موناسٹری میں. اور جب وہ اندر گئے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے, اور کہا کہ یہ بچہ میں نے, یہ بچہ جو, اب یہ سٹوری اس طرح ہے کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بعد میں جا کر آگے جا کر نبی بنے گا, اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں سے آپ کا قافلہ جاتا ہے بادل اس کو کور کرتے ہیں, اس پر دھوپ اور کوئی سایہ پڑنے نہیں دیتے, اور میں نے دیکھا ہے کہ جب یہ درختوں کے قریب سے گزرتا ہے تو درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ جو بچہ ہے آپ کے ساتھ یہ کون ہے, پہلے تو وہ یہ پوچھتا ہے یہ بچہ کون ہے, کس کا بچہ ہے. تو ابو طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے, کیونکہ اب کفالت لے لی تو ہی از دا باپ, رائٹ, اینڈ ہی از سیئنگ کہ میں اس کا باپ ہوں, یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مونک ان کو یہ بھی بتاتا, اس کا نام ہوتا ہے بحیرہ, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بچے کو سیریا مت جانے دو, وہاں پہ یہودی ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں, جو اس کو مار دیں گے, تو تم اس کو لے جاؤ اور اس کو واپس بھیج دو, اس کے لیے خطرہ ہے آگے, اس کو لوگ مارنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا کیا جائے, اس کو واپس بھیجنا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کو
بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس بھیج دیا اور وہ آگے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے گئے. اچھا دوسری چیز اس میں پھر یہ بھی آگے بتاتے ہیں کہ کہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابھی وہ یہ سب بات ان کو کر ہی رہا تھا، ان سے یہ بات کر رہا تھا کون؟ بحیرہ، یہ مونک، کہ اتنے میں 7 رومن سولجرز اس کے مناسٹری میں آ گئے، دھم 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 کر کے آئے اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جا کے چھپا دیا. ٹھیک ہے، وہ آئے اور انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے، اور اس نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ تو میرا بچہ ہے اور کوئی بچہ یہاں ہے نہیں، اور ان کو بھیج دیا. اور اس طرح سے انہوں نے، اس مونک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی. یہ بحیرہ کا قصہ آپ بار بار سنیں گے. یہ بچپن میں نے بھی اپنی کوئی اسکول کی اسلامک اسٹڈیز بک میں بھی پڑھا تھا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بہت لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی از ڈاؤٹ فل. مفسرین نے اس پر کافی تبصرے کیے ہیں، اور اس میں سے جو ڈیفیکٹ نکالتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا تھا تو جب اگر ایسا مونک نے بتا دیا تھا ابو طالب کو، اور اگر ابو طالب آلریڈی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئے گی اور وہ نبی کہلائیں گے ایک دن ایز پر مونکس پریڈکشن، تو how did Abu Talib still reject him and not accept Islam? ٹھیک ہے، اینڈ اگر ایسا پتا ہوتا پہلے سے تو all these people would have known, but they were waiting to hear who's the Nabi. And when Nabi sallallahu alaihi wasallam declared, ابو طالب تو ان کو سمجھانے بیٹھے کہ بھائی تم کیا ہو گیا ہے تم کو بھتیجے، تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو کہ تم نبی ہو، اور یہ سب دیکھو خاندان میں بہت بڑا پرابلم آ جائے گا اور بہت مشکل آ جائے گی، اور یہ اور وہ. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے تو پہلے ہی بحیرہ بتا چکا تھا تو مجھے تو پتا تھا کہ تم نبی بننے والے ہو، ایسی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو there is some authenticity of this story is doubtful. That's why I had to mention the story and then tell you that it's doubtful, because there are a lot of things about it. Okay, that if that if Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is only 10-11 years old, so how old is Abu Bakr and how old is Bilal at that time, that they are looking after him? They didn't have that kind of an age gap. تو یہ ساری چیزیں اور بھی بہت سارے نقطے ہیں، میں اس میں نہیں جا رہی ڈیٹیل میں. اٹس آل ٹیکنیکل نقطے ٹو پروو دیٹ دیر از پرابلم ان دا اسٹوری. ٹھیک ہے، اوکے. تو بیسکلی وی ڈونٹ ہیو مچ ریکارڈ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم، انہوں نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا، کیا کھیلتے تھے، کس سے بات کرتے تھے، ان کے کون دوست تھے، کیسے بڑے ہوئے، کوئی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہے نہیں. کیونکہ اس زمانے میں ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز این آرڈینری پور یتیم بچہ. اب کون بیٹھ کے ان کی سٹوری لکھے گا؟ اور یہ ان پڑھ تھے لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ تو تھے نہیں جو کسی کے بارے میں کوئی چیز ریکارڈ کرتے. تو جو بھی بات تھی کہیں سنی سے نکلی. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ کہ جو بھی تھی بات کہیں سنی والی بات تھی، یعنی کسی نے سنائی ان کے بارے میں، ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلا، ہمیں نہیں پتا اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ لوگ ان کے بارے میں زیادہ بتاتے تھے جو اچیورز تھے، بگ اچیورز تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم what was he? He was a poor shepherd boy who was growing up as a yatim, and there was nothing much to talk about. اب جو چھوٹی موٹی سٹوریز ملی ہیں، جیسے امیمن سے ملا کہ انہوں نے کس طرح ڈیل کیا اپنی والدہ کی موت کو، اسی طرح کچھ سٹوریز ہمیں ادھر سے اور امیمن سے ہی ملی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہ چرواہا تھا، shepherd تھا. He says that Allah never sent a prophet except that he was a shepherd. ٹھیک ہے، ایک چرواہا تھا.
صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ دیکھیں نوٹ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے تو صحابہ تک کو یہ بات پتہ نہیں تھی اب تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کیونکہ ان کے بچپن کا کوئی ریکارڈ کسی کے پاس تھا ہی نہیں. دیکھیں لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی باتیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آج لوگوں کو میرے بارے میں بہت ساری چیزیں اگر پتا ہے بچپن کے بارے میں تو it's because my mother keeps telling, my father has told that Dureshava did this, Dureshava did that. If I tell what my children have done, oh یہ ایسے کرتا تھا, یہ چادر سے ایسے کھیلتا تھا, یہ فلاں چیز سے ڈر جاتا تھا, میں بتا سکتی ہوں کیونکہ میرا بچہ تھا. جس کے ماں باپ ہی نہ تھے اس کے بارے میں کون یاد کر کے کیا بتاتا ہے. دیکھیے آپ, سوچیے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ of course when صحابہ آس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی چرواہے تھے کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہاں بے شک میں بھی چرواہا تھا. اور کہتے ہیں کہ I was a shepherd and used to tend sheep of Makkah from کچھ قریر کے لیے, کچھ پیسوں کے لیے, پیسہ یعنی ایک پیسہ دو پیسہ کے لیے, for pennies, for just sort of nothing much, because میں ایک یتیم بچہ تھا اور میں اس لیے چرایا کرتا تھا بکریاں تاکہ وہ چرانے سے مجھے ایک دو پیسے مل جائیں گے تو میں اپنے لیے کچھ رکھ لوں گا تاکہ میں اپنے چاچا پر بوجھ نہ رکھوں. ذمہ داری کا احساس کہ میرے اوپر کوئی خرچ کر رہا ہے, میں کسی پہ بوجھ نہ بن جاؤں. ہم تو بچے کو کتنے چاہیے لے لو, کتنے چاہیے لے لو, اور کتنے چاہیے لے لو, دیے چلے جاتے ہیں. اور کیا چاہیے, یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. بچہ is taken everything for granted. Everything is coming without effort, without taking any responsibility. Okay, that's why you'll see people who are self-made. آپ نے یہ ٹرم سنا ہے نا, فلاں بہت سیلف میڈ ہے. they value money, they value their earnings, and they do better because they are self-made, because they had to really struggle to be where they are. Those who get it, they fail afterwards. They'll flop because بیٹھ کے کھایا, بیٹھ کے بڑے ہو گئے, سب کچھ مل گیا فری میں, کمانا کچھ نہیں پڑا. Okay, so he said, yes, I was a shepherd. دوسری ایک حدیث ہے, وہ بھی صحیح مسلم سے ہی ملتی ہے. He said, I advise you to find a bark of tree. Now he's telling, میں تم لوگوں کو ایک ایڈوائز دیتا ہوں, ایک ایسی ٹری ہے, اس کا ایسا ایک اس کی ٹہنی ہے, ٹھیک ہے, اگر اور یہ درخت تم کو فلاں ایریا میں ملے گا, ایسے ایریا میں جو گیلے ہوتے ہیں یا زیادہ سوکھے ہوتے ہیں یا جہاں پہ فلاں چیزیں اگتی ہیں, وہاں تم کو وہ ایک اسپیسیفک بتا رہے ہیں کہ وہ ٹریز کہاں اگتی ہیں. اس ٹریز کی ایک فلانی بارک ہے, یعنی اس کی ایک ٹہنی ہے, اس کو تم توڑو اور وہ کھلا اپنی بکریوں کو, تو ان کی بکریوں میں بہت نیوٹریشن آئے گا. آپ کو میں اس میں بھی ایک نقطہ سمجھاؤں گی, اسی لیے اتنا اس کو ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے چرواہوں کو کہ کون سے درخت کی کون سی جھاڑی لے کر اپنی بکریوں کو کھلائیں جس سے ان میں نرشمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے. And then he said that صحابہ asked, how do you know نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں درخت کی فلاں ٹہنی میں نرشمنٹ ہے بکریوں کے لیے, آپ کو کیسے پتا؟ تو کہا کیوں, میں چرواہا تھا کبھی, جب میں چھوٹا تھا تو میں چرواہا تھا اور میں نوٹ کرتا تھا میری بکریوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہوتا تھا غذا, تو وہ غذا میں ان کو کھلاتا تھا. اور اگر تم بھی وہ غذا کھلاؤ گے تو میں دیکھتا تھا بکریاں صحت پکڑتی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے یہ کہا, موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے لیے بھیجا تو چرواہا تھے وہ, جب وہ چرواہے تھے تب ان پر نبوت, پہلے ان سے چرواہا کا کام کرا لیا, پھر ان پر نبوت آئی. داؤد علیہ السلام کیا تھے, وہ بھی چرواہا تھے. اب آپ سوچیں, داؤد علیہ السلام چرواہا تھے
اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو طالوت سے ملایا جو کہ بادشاہ تھا، طالوت واز اے بادشاہ، ایک چرواہا جا کر طالوت سے بتا رہا ہے جو کہ بادشاہ ہے اس زمانے کا، ان کو بتا رہا ہے کہ جالوت کو کیسے مارا جائے۔ یہ فن کہاں سے اس نے سیکھا؟ اس نے یہ کیریکٹرسٹک چرواہا بن کر سیکھی کہ ایک جانور، ایک شیپ کیسے ریاکٹ کرتا ہے، اس طرح سے جالوت ریاکٹ کرے گا تو آپ اس کو یوں ماریں گے، پتھر ماریں گے اور ایسے اس کو وہ کریں گے اور وہ چت سے پٹ ہو جائے گا۔ تو طالوت نے کہا تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے، اس نے کہا اگر میں نے کر لیا تو مجھے آپ بادشاہ بنا دیں گے۔ اس طرح سے داؤد علیہ السلام چرواہے سے بادشاہ بنے، چرواہا بن کر انہوں نے یہ سارے ٹیکٹکس سیکھے۔ ٹھیک ہے، کیا رسپانس ہوگی، کیسے ہوگا؟ اچھا آف کورس وہ داؤد علیہ السلام کی سٹوری ہم کر چکے ہیں پروفٹ سٹوریز میں، تو میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بٹ دس از جسٹ ٹو ٹیل یو دیٹ ہی گاٹ ہز انٹلیکٹ فرام بینگ اے شیپرڈ۔ ٹھیک ہے، بکریاں چراتے چراتے ان کے اندر یہ گہرائی سوچ کی آئی۔ کیوں؟ Why did Allah make them shepherds? Okay, اب یہ بھی ایک بات، ایک سوال ہے نا کہ why did he make them all shepherd? Okay, and اس کی کیا اس میں ان کو کیا ریلیشن شپ ہے شیپرڈ ہونے میں اور نبی بننے میں؟ ایسی کیا بات ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ پھر اسی بات پر میں آؤں گی کہ اگر انسان شیپرڈ نہ ہو، شیپرڈ کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں نا، آپ یہ سمجھ لیں اٹس دا موسٹ مینیل جاب، بکریاں چرانا سب سے ہماری یا جنرل نظروں میں فضول کام ہے۔ یہ بچہ کچھ نہیں کرتا، بکریاں چراتا ہے۔ دس از ہاؤ وی پلیس اٹ، یہ بکریاں چراتا ہے، یہ چرواہا ہے، اس کا کچھ ہا 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 کرتا ہوا جاتا ہے، بکریاں چراتا ہے، بس یہ بکریاں چراتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ بکریاں چرانے سے کیا ہوتا ہے؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala raised the Anbiya from shepherd to Anbiya? Why he made them a shepherd in the first place? Why did he bring them through that? There's a reason. It's not aimless. جو وہی بات کہوں گی دوبارہ سے کہ جو rich people ہیں، okay, they are the one who are mostly away from Allah. It's the poor people who will be closer to Allah. It's the rich people who will be stingy. It's the poor people who will have a bigger heart. They may not have money, but whatever they have, they'll put it in front of you. Rich people will have lots and they'll hide half of it from you. That is the difference. Okay? Shepherds are close to nature and they have a lot of time to think and ponder. آپ دیکھیں جو چرواہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہاں پہ چراتے ہیں؟ گھروں میں اور اسٹریٹس میں اور مالز میں تو نہیں چراتے، سڑکوں پہ نکل کے نہیں چراتے، باغ میں، کھیت میں، پہاڑیوں میں، وہاں چرانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ دور نکل جاتے ہیں بستیوں سے اور گرینری، پاسچرز، پہاڑیاں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں بکریاں چراتے ہیں، ایک تو دے آر کلوز ٹو دا نیچر اینڈ دے ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو تھنک۔ غور و فکر کا ٹائم ملتا ہے ایک چرواہے کو۔ اکثر آپ کو دکھے گا کہ چرواہا بیٹھا ہے اور بیٹھا سوچ رہا ہے، ڈنڈی ہاتھ میں ہے، آنکھیں آسمان پر ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایک نظر اس کی اپنی بکریوں پر بھی ہے اور ایک نظر کہیں اور ہے، سوچ رہا ہے، بہت کچھ سوچتا ہے وہ کہ کیا قدرت ہے اللہ کی، کتنی بڑی ہے یہ پہاڑی، یہ آبشار کتنی اونچائی سے بہہ رہا ہے، یہ پانی دیکھو ریور کا کبھی ختم نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بکریوں کو دیکھو یہ آپس میں کیا کر رہی ہیں۔ اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ غور ایون آن دا بکریاں اور ان کے کیریکٹرسٹک۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو یو اسٹارٹ ڈوئنگ غور و فکر آن بکریاں، ان کا نیچر، اور چرواہے کو اپنی ہر بکری کے بارے میں پتا ہوتا ہے
ٹھیک ہے. دس از دا مین تھنگ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس پہ آپ غور کریں کہ چرواہا جو ہے اس کے پاس 100 بکریاں ہیں, 100 بکریاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ 100 بکریاں چرا رہا ہے, اتنی ساری ہیں, سب ادھر ادھر اسپریڈ اوور ہیں, لیکن اس کو پتا ہے یہ براؤن والی اس کی عادت ہے, یہ اس طرح ٹھونگا مارتی ہے, یہ کالی والی جو ہے بہت غریب طبیعت کی ہے, یہ جو وائٹ والی ہے نا یہ اس طرح سے گزر جاتی ہے, وہ بہت سلو چلتا ہے, وہ بہت فاسٹ چلتا ہے, اس کی عادت ہے وہ اس سے نہیں بات کرتا, وہ دونوں بہت فرینڈلی ہیں وہ 2 بکریاں, اور اس کو اپنی ایک ایک بکری کی ایک ایک ویکنس پتا ہوتی ہے. وائی؟ He has only bakriyan to look at, and he's focused on each bakri's exact action. کون سی بکری کتنی زور سے میں کرتی ہے, اس کی کیسی آواز ہے, کیوں کرتی ہے, کس کے ساتھ زیادہ فالو کرتی, they all follow each other and they get friendly with each other also and they fight also with each other. جو بھی کچھ ہے اس کو اپنی ہر بکری کے بارے میں ہر چیز پتا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یہاں سے ٹریننگ شروع کرتے ہیں. ایک تو close to the nature, have nothing, and make sure that you observe others around you to learn from. Okay, اس میں آپ کا مائنڈ میں اتنی غور و فکر کی عادت ہو جاتی ہے, اینڈ وہ بھی جانوروں کے بارے میں آپ کو ایسا پتا ہوتا ہے کہ لوگ حیران ہوں گے, اسے کیسے پتا, یہ بکریوں کے بارے میں ایسے بول رہے ہیں جیسے ان کی بات سمجھتے ہیں, بکریاں اس کی باتیں سمجھتی ہوں گی, یہ بکریوں کے بارے میں ایسے بول رہا ہے کہ یہ ایسے کرتی ہے, وہ ویسے کرتی ہے بکری, وہ بکرا ایسے کرتا ہے, وہ ویسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, as if he knows everything. تو what happens is, being a shepherd makes you soft and tender. You come close to the nature, you come close to understanding an animal, not human, na? Animal. It makes you soft and tender. Soft and tender to your flock. آپ اپنے جو بھی آپ کے flock of sheep ہے اس کے ساتھ جب آپ پیار اور ہمدردی کرتے ہیں, اوکے, اینڈ اور آپ کے اندر 4 خوبیاں آتی ہیں خود بخود. ایک تو آپ سافٹ اینڈ ٹینڈر ہو جاتے ہیں, نرم دل ہو جاتے ہیں, آپ رحم آتا ہے آپ کو اس جانور پر جس کو آپ پال رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اس جانور کے ساتھ, آپ اس کو جانور کر کے نہیں دیکھتے, آپ اس کو ایک اللہ کی مخلوق کے حساب سے دیکھتے ہیں, آپ اسے ایک جانور کر کے نہیں دیکھتے, آپ اس سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر بہادری بھی آ جاتی ہے, یو بیکم بریو, بہادری بھی آ جاتی ہے, اینڈ یو بیکم اسٹرانگ, اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے جانور پر ہاتھ بھی ڈالا, آنکھ بھی ڈالی, میں لڑائی کر لوں گی اس سے. تو اگر کوئی وولف آیا میری بکری کو کھانے, تو میں وولف سے مقابلہ کروں گی, میں اسے مار بھگاؤں گی, میں اس کو ڈنڈی سے ہٹاؤں گی, اپنی بکریوں کو بچاؤں گی. تو we learn to defend, to be brave to defend for those who we care for, who can't defend themselves. Okay, نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ To defend the ummah, to be strong and yet have soft and tender heart. اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے by being a shepherd, چرواہا بنا کر. آپ کو پتا ہے کہ میرے جب میرے ابا جان, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ رحمہ, ان کے وہ ان کا شوق تھا ایکویریم کا, اینڈ وی ہیڈ اے ویری ہیوج ایکویریم ان دا ہاؤس, جہاں میرے ابا جان کی راکنگ چیئر ہوتی تھی اور وہ اس پہ راک کرتے تھے, اور ساری مچھلیاں ان کے پاس چمٹی ہوتی تھی. اینڈ مجھے بہت اکثر ہنسی آتی تھی کیونکہ مائی فادر ہیڈ نیمڈ آل دا فشز اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹیل می which fish does what. آج تک مجھے یاد ہے, میں ہنس کے اپنی فرینڈس کو سنایا کرتی تھی کیونکہ مجھے بہت اس وقت فنی لگتا تھا, کیونکہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں تھی کہ ایک آدمی جو ان فشز کو دیکھتا ہے, ان کو کھانا کھلاتا ہے روز, he knows each one's character. And he used to say, یہ جو ریحانہ ہے نا, اس کی سلطانہ سے نہیں بنتی ہے, اور سلطانہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ, وہ جو ہے نا نجمہ, وہ ایک اینجل فش تھی, وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی ہے لیکن
وہ سلطانہ اور ریحانہ اس کو بار بار آ کے ڈسٹرب کرتی ہے. He had names for all of them. They all had names. And when he would call one name, that fish would come near him. And whenever he would come near the aquarium, all the fishes will come and just be like this on the glass around for him. And he would talk to them. Subhanallah. ٹھیک ہے. I did not understand it at that time. When I was reading and researching for the Seerah and about why shepherd and why all the Anbiya were shepherd, کہ ان سب کو چرواہا بنا کر پہلے چرواہا کیوں بنایا. پھر مجھے خیال آ رہا تھا یہ سب پڑھ کر آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال صرف اس لیے رکھوں گی کیونکہ اٹ از اے لرننگ فار می. کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں بہت زیادہ بلی سے ڈرتی تھی. بلی اور کتے کا تو فوبیا ہی تھا. پھر جب میں نے یہ لائف کوچنگ وغیرہ کی, میں سب کو بتاتی ہوں کہ when I did this لائف کوچنگ سے تو خیر it was one thing. جب میں نے NLP کیا, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, تو اس میں ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنی کسی بھی ڈر کو نکال سکتے ہیں. تو اس وقت ایز این ایکسپیریمنٹ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس ایک ہی ڈر ہے, بلی کا ڈر, نکال دیں. تو انہوں نے کہا خود نکالو. تو میں نے اپنے اوپر تھراپی کی, بلی کا ڈر نکل گیا. اور پھر سبحان اللہ ایک میری بہت ہی پیاری بہن ہے جو اسی گروپ کی ہے, اس نے مجھے بہت ہی پیار سے بلا تحفہ دیا. جب یہ پہلی بار میرے پاس آیا تو مجھے لگا میں کیسے رکھوں گی بلے کو, اور وہ بھی اکیلی, میں نہیں مینج کر پاؤں گی. لیکن آج جو انڈرسٹینڈنگ, جو پیار محبت میرا اس بلے کے ساتھ ڈیولپ ہوا ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم دونوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اینڈ ہی انڈرسٹینڈ مائی نیکسٹ موو اینڈ آئی انڈرسٹینڈ ہز نیکسٹ موو. جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے آپ کی ریکارڈنگ روک کر اس سے بات کی کہ تم پلیز چڑھ کر مت آنا, کیونکہ یہ دیکھے گا میں ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے آج بات کر رہی ہوں, اسے میرے قریب آنا ہے, کیونکہ صبح کے وقت وہ آتا ہے میرے پاس اپنا پیار لینے. اور مجھے لگا وہ اب جم کر کیا گا, وہ گرا دے گا میرا لیپ ٹاپ, اور میں آپ لوگوں سے اس وقت بات کر رہی ہوں, درس دے رہی ہوں. اور میں نے اس کو منع کیا اور میں کنٹینیو کرتی رہی, لیکن وہ پھر بھی آیا. ہاؤ ڈیڈ آئی نو ہی ول کم, مجھے پتا تھا آئے گا, اور ابھی میرے برابر میں بیٹھا ہوا. آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں جانوروں سے وہ کبھی بھی ان سے ہمدردی نہیں کر پائیں گے, کبھی بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے, اور ان کے دل میں وسعت نہیں آ پائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تمام انبیاء کو چرواہا بنانے کے بعد ان کو اسٹریم لائن میں لایا. پہلے جانور سے محبت کرنا سیکھو. انسان سے محبت کرنا آسان ہے, اس بے زبان جانور سے محبت کرو اور اسے سمجھو. جب تمہیں وہ سمجھ میں آ جائے گا تو تم کو انسان آرام سے سمجھ میں آئے گا. جب تم جانور سے ہمدردی کر سکو گے تو تمہیں اپنی خود بہت ساری چیزوں کی غور و فکر آ جائے گی. اور آنیسٹلی بہت ساری چیزوں میں یعنی میں تو اس کو اللہ کا فضل کہتی ہوں, اور اس بہن کو دعا دیتی ہوں. ہر بار جب میرا دل ٹچ کرتا ہے اس بلے سے تو میں اس بہن کو دعا دیتی ہوں ہر بار, کہ اور بتاتی بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت بھلا کرے جس نے مجھے ایسی, یہ اللہ کا فضل لا کے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے. اور کبھی میں سوچ نہیں سکتی تھی, لیکن یہ بھی اللہ کا کرنا ہے نا کہ وہ کچھ لوگوں کو جن سے وہ بڑے کام لینا چاہتا ہے, it has to start with love of animals. آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کو. ٹھیک ہے. ان کو دھکیلنا, ان کو ہڑکانا, ان سے ڈر کے چیخنا, اس کو ہمیں we have to work on it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کیوں بنایا تھا کہ ان کا پہلے محبت دلائی جانوروں کے لیے, کہ ان کو آپ دھکا مت ماریں, ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کریں. اب اس پہ مجھے آپ کو ایک سٹوری سنانی جو حدیث میں ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو ان کو اچانک ایک اونٹ کی بہت زور زور سے آواز آئی. نیچے جا. اونٹ کی بہت زور زور سے آواز آئی تو انہوں نے آ کے باہر دیکھا, اونٹ
زور زور سے وہ کر رہا تھا, شور مچا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ایسے کر کے سہلایا, اس کو ایسے کر کے پیار کر کے کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کام ڈاؤن. اس کو ایسے ایسے کرتے رہے تو کیمل کام ڈاؤن ہو گیا. وہ بہت اچھل کے آوازیں کر رہا تھا, لیکن جب انہوں نے یوں کیا تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا. جب وہ کام ڈاؤن ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا تمہارے اونٹ نے آج تمہاری شکایت کی ہے. سنیے غور سے, کہنے لگے کہ تمہارے اونٹ نے آج تمہاری شکایت کی ہے, تم اس کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کرتے ہو, اس کے اوپر زیادہ سامان لاتے ہو, اس کو زیادہ چلاتے ہو, اور اس کے ساتھ تم اچھا سلوک نہیں کرتے. آج اس نے تمہاری شکایت کی ہے, آج کے بعد اس کی شکایت نہ سنو. دیکھیے, آپ یہ سوچئے کہ اس طرح سے ایک جانور بھی شکایت کرے گا آپ کے بارے میں, ٹھیک ہے, جب آپ اس کو برا ٹریٹ کریں گے وہ شکایت کرے گا آپ کی, ٹھیک ہے. اوکے, سو دس از دا بیس لائن, اوکے, آف a manual labor, بیس لائن آف a manual labor, کہ چرواہا بن جائے. جانوروں کی دیکھ ریکھ کے لیے جب ہم کسی کو رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کوئی کام ہی نہیں ہے, بالکل بہت ہی چھوٹا کام ہے, ٹھیک ہے, معمولی کام ہے. اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ the purest money which you earn is from the labor of your hand. جو تم کمائی اپنے ہاتھوں کو یوز کر کے, اپنے آپ کو تم تھکان کر کے, اپنے آپ کو اس میں لگا کر جتا کر کماتے ہو, وہ سب سے زیادہ خالص آمدنی ہے جو تمہارے ہاتھوں سے تم کماتے ہو, ہاتھوں سے محنت کر کے کماتے ہو. جو بھی کچھ کرتے ہو, جیسے چرواہا اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو, وہ بکریوں کو چراتا ہے, چلاتا ہے, ان کو دیکھ بھال کرتا ہے, تو ان کے ہاتھ کی کمائی. یا جو مزدوری کر رہے ہیں, جو لیبرر کا کام کر رہے ہیں, یا جو کھانا پکاتے ہیں, یا جو گارڈننگ کرتے ہیں, یا جو بھی کرتے ہیں, ہاتھ کا کام, ٹھیک ہے. That's the purest form of labor. میں بھی اس زمرے میں آ جاتی ہوں, ہاتھ سے ہجامہ کرتی ہوں, تو وہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے. And that's the purest کمائی, okay, that's the purest کمائی. So مگر یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہاتھ کا کام کی بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ داؤد علیہ السلام شیپرڈ تھے, پر اس کے علاوہ اور بھی کچھ تھے. یاد کریں, ان کو ایک اسپیشل میٹل اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا, لوہا, اور وہ لوہار بھی تھے. تو داؤد علیہ السلام تو لوہار بھی تھے, کارپینٹر بھی تھے, اور شیپرڈ بھی تھے. اور جن سے اللہ اچھے بڑے بڑے کام کرانا چاہتا ہے نا, ان کو ہاتھ سے مزدوری کی, محنت کی بچپن سے ہی تربیت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ بچپن سے وہ اس زمرے میں آتے ہیں جن کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, although he was so simple and so humble, کہ جب وہ شیپرڈ کی کہانی سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیجتا مگر پہلے اس کو چرواہا بناتا ہے, اس کے بعد اس کو نبوت تک پہنچاتا ہے, اور صحابہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی, تو وہ اتنے سمپل ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں بھی چرواہا تھا, میں جب چھوٹا تھا میں تو بکریاں چراتا تھا. انہوں نے نہیں سوچا میں کیسے بتا دوں کہ میں بھی بکریاں چراتا تھا. تو کیا ہوا, اپنی اصل کبھی مت بھولو کہ تم تھے کیا, کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے. اور آپ کو پتا ہے جو بہت سارے کامیاب لوگ ہیں ان کو اپنی اصل یاد ہوتی ہے, اور وہ اچھے کامیاب لوگ ہیں جو اپنی اصل کا ذکر بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بل گیٹس, وہ بتاتا ہے کہ وہ کیا تھا اور پھر کیا سے کیا بن گیا. اور بھی دوسرے سارے ایسے لوگ ہیں,
ٹھیک ہے. ایون ایپل کا جو تھا جاب وہ بھی بتاتا تھا کہ وہ کیا تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا. ہر انسان جو بہت اونچائی پہ پہنچا اگر اس کو اس کی اصل یاد رہے تو اچھا ہے. کہ میں بھائی کسی گاؤں سے آیا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, میں یتیم تھا, پھر میں یہاں آ کر ایسے ایسے بن گیا. یاد رکھنا چاہیے کہ آپ آئے کہاں سے تھے, آپ کیا تھے, کون تھے. ہمیں برا لگتا ہے جب ہمارے ماں باپ ہمیں یہ بتاتے ہیں نا کہ ارے بیٹا تمہاری عمر میں تو میں 16 کلومیٹر چلتا تھا, یا میں 10 کلومیٹر چل لیتا تھا, یا میں 4 کلومیٹر چل کے اسکول جاتا تھا اور لینٹن کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا تھا. ہم نے اس کے جوکس بنا دیے, اس کو جوکس میں بدل دیا. بہت سارے جوکس ہیں اس بارے میں. لیکن I have always felt for the stories my father told me. My father was not from a poor family, alhamdulillah. But he went through a difficult time in his childhood because mere dada major the army mein and he was taken prisoner. He fought the World War II and he was taken prisoner. اب آپ سوچیں ایک آدمی کمانے والا وہ پرزنر ہو جائے, چاہے وہ میجر تھے یا کچھ بھی تھے, اس وقت he was in the prison. And they were in that time, it took some time, I think it took a couple of years or something for him to be in the prison. And for that time, they were all hand to mouth because obviously it was difficult time for them. So میرے ابا جان کبھی کبھی سٹوری سناتے تھے کہ مجھے 1 پیسہ میری امی دیتی تھی, اس کے میں سے میں آدھے پیسے کے چنے لیتا تھا اور آدھا پیسہ امی کو واپس لا کے دیتا تھا, اور اس آدھے پیسے کے چنوں کو میں آدھا ایک دن کھاتا تھا اور آدھا دوسرے دن, اور وہ چنے واز مائی اونلی تھنگ ٹو ہیو ان مائی بریک ٹائم. ٹھیک ہے. When he used to tell me these stories, maybe we were more sympathetic children because we were brought up with a lot of responsibility and strictness. We were not pampered children. So subhanallah, as I grew up, I used to do the same because I used to remember the story of my father. تو اگر میرے ابا جان مجھے پیسے دے بھی دیتے تھے, کبٹ پہ رکھ کر میں ان کے وہ پیسے اپنے لے جاتی تھی, ٹھیک ہے, I used to bring the change back and put it back there because I used to think my father used to do that. That's the right thing to do. That's a good thing to do. And it just carries forward. Don't take these stories easy. پھر آپ کو یہ سٹوری بھی ایزی لگے گی تو کیا ہوا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرواہے تھے تو ہم کیا کریں, وہ تو یتیم پیدا ہوئے تھے, میں تو یتیم پیدا نہیں ہوئی تھی, تو میں تو چرواہ نہیں بن سکتی. میں کیوں بکریاں چرانے لگ جاؤں, اور میں کیوں جانوروں سے ہمدردی کرنے لگ جاؤں. ایک لات ماروں کسی کی بلی کو, ایک لات ماروں کسی کے کتے کو, اور کسی بکری کو اس کو اٹھا کے ڈنڈی مار دوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ مجھے ہمدردی ہے ہی نہیں ان چیزوں سے, مجھے صرف اپنا خیال ہے, میرے پاس نہ ہے کوئی, میں بہت اچھوت ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہارشنس پیدا کرتی ہے, اور اس ہارشنس کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جانوروں کی طرف بہت ہی نرم دل رکھا. And when you start from harsh beginnings, you appreciate that comes to you. You are able to give a lot to the world. You bring a lot to the table. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آتی ہوں ایک میجر ایونٹ کی طرف, کال دا فجار وارز. یہ فجار وارز کیا تھی, ٹھیک ہے. اوکے, فرام فجار wars onwards, I will do it in the next week session because I just saw the time. So I'm just going to mark here that I'm going to do from the Fijar wars, وہاں سے میں کروں گی آپ کے ساتھ, that these were the series of battles fought between Kinana and basically قیس ایلان. ایک قبیلہ تھا, اور ان قبیلوں کے بارے میں آپ کو جسٹ بریفلی بتا کے we'll go forward کہ یہ فجار وارز کیا تھی. اور اس وقت نبوت تو آئی نہیں تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایجر تھے, 15-18 سال کی عمر کے تھے, اور ہی پارٹیسپیٹڈ ان دس فجار وارز. ٹھیک ہے, تو یہاں سے میں شروع کروں گی انشاءاللہ, آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. اوکے, اینڈ دین ویل کنٹینیو وتھ
the building of Kaaba and marriage of Khadija radiallahu anha with Nabi sallallahu alaihi wasallam, inshallah. From Fijar wars onwards, we will do, inshallah. I'll just mark it here. Okay, inshallah. Okay, so if there's any question from so far, mainly to explain to you how important it is for us. And this is why even for the Eid al-Adha, I know lots of people do that, کہ پیسے بھیج دیتے ہیں کہیں قربانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, and it's easy for everybody. جب آئے گا قربانی کا سیزن, میں آپ کو اس کے بارے میں پھر پراپر ڈیٹیلز دوبارہ دوں گی, ہر سال دیتی ہوں. لیکن آپ کو بتانے سے مقصد یہ تھا کہ وہ جو شرط ہے نا کہ آپ بیسکلی بکرے کو گھر لائیں, اس کو پالیں, اس کو گھاس کھلائیں, اس کو سہلائیں, آپ کو خود بخود بکرے سے تھوڑا سا پیار ہو جائے گا. اور پھر آپ جب اس کی قربانی کریں گے تو اسے قربانی کہتے ہیں نا, آپ اپنی پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے, ٹھیک ہے. اور وہ فیلنگ آنی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹینڈ دا شیپ, ایک جانور سے کیسے پیار کیا جائے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں کریں دنیا میں بھی, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین زندگی عطا کرے صالحین میں, اور کلمہ شہادت پر ایمان والی موت عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی دے اور عزت سے اٹھا لے, اور جو بھی ہم نیک کام کریں اس کے بدلے ہمیں بہت ساری خیر عطا کر دے اور ہر شر سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے لیے اور قوت, طاقت, ہمت, ایمان سب عطا کر دے, اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور یہ محفل کو قبول کر لے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Any questions? Please do ask. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں پلیز. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک وی ول بی ڈوئنگ فجار وارز. وی ول آلسو ڈو اے ٹریٹی کال, ایک ٹریٹی ہوئی تھی, ایک پیکٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, فجار وار کے بعد. اس پیکٹ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے, وہ کریں گے. اس کے بعد ہم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب کیونکہ اب وہ ٹین ایج تک تو ہم آ گئے, اب وہ جوان ہو گئے, ادھر سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی وتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا اینڈ آنورڈس انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملتی ہوں. اللہ سے دعا کرنا کہ سب ٹھیک رہے اور ہم مل سکیں اور اپنا آگے سبق کر سکیں انشاءاللہ. Okay, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm closing because I think you people don't have questions. Inshallah, we meet next week.